لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ درود و سلام کائنات کے امام ہادی برحق میرے اور آپ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سلام ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ قرآن مجید نے فی بیوتن کہہ کر اللہ نے حکم دیا کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ فی بیوتن اذن اللہ ان یذکر و یذکر، اللہ حکم دیتے ہیں یہ مسجدیں میرا گھر ہیں، ان میں جب آنا ہے تو ذاتیات کو، سیاسی مقدمات کو، گندی سوچوں کو باہر چھوڑ کے آئیں، اور یہاں پر صرف نام بلند ہوگا تو کس کا ہوگا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدوں میں ذکر کس کا بلند ہوگا؟ اللہ کا بلند ہوگا۔ نام کس کا بلند ہوگا؟ اللہ کا بلند ہوگا۔ مسجدوں میں اگر ذکر، اگر نام، اگر تذکرہ اور اعلاء کلمۃ اللہ مسجد کو سیاسی مقاصد کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جائز ہرگز ہے ہی نہیں، چاہے کسی وڈیرے کے نام کی ہو، کسی مسلک کے نام کی ہو۔ معاف کیجئے گا، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو مسجدوں کے باہر ہم نے لیبل لگا دیے ہوتے ہیں نا، یہ فلاں مسجد ہے، جامعہ مسجد فلاں مسلک کی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آنے دیجئے، ہو سکتا ہے جو آئے وہ یہیں کا ہو کے رہ جائے۔ یقین مانیے گا، جو آئے وہ مسجد کا ہی ہو کر رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ مسجد کو رب نے اپنا گھر قرار دیا، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد سے بھاگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مسجد میں پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک بڑا قول بہترین ہے، فرماتے ہیں دین ملے گا تو مسجد والوں سے اور مسجدوں سے ملے گا۔ توجہ بھائیوں، دین ملے گا تو کہاں سے؟ دین کہاں سے ملے گا؟ مسجدوں سے اور مسجد والوں سے۔ جو مسجد سے نفرت کرے گا وہ سمجھ لیں آدھا دین سے دور ہو جائے گا، اور جو مسجد والے مولویوں سے نفرت کرے گا، مسجد کے ائمہ و خطباء سے نفرت کرے گا، تو سمجھ لیں وہ دین سے پورا ہی دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا، اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ آج شاید ہم جو مسجدوں والے ہیں وہ حق ادا نہیں کر رہے جو مسجدوں کا حق بنتا ہے۔ ہم مسجدوں کے ممبر و محراب کے وارث شاید وہ حق ادا نہ کر رہے ہوں جو حق مساجد کا بنتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آنے کے کچھ آداب بیان کیے، کچھ آداب شریعت نے سکھائے ہیں۔ فرمایا جب بھی مسجد میں آؤ متطہرن فی بیتہ، اپنے گھر سے باوضو ہو کر چلو، اپنے گھر سے چلو، مسجد کی طرف آؤ، باوضو ہو کر آؤ،
فائدہ کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اللہ کے گھر میں آیا با وضو ہو کر آیا، فہو زائر اللہ، وہ جیسے جیسے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے اللہ ایک ایک قدم پہ اجر لکھتا چلا جاتا ہے۔ جب ہم گھر سے وضو کر کے نکلیں گے نا بھائیوں، اس کا فائدہ ایک اور بھی ہوگا، ہم راستے میں اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے آئیں گے، ہم کہیں گے میں باوضو ہوں، ہم رستوں کا حق ادا کرتے ہوئے آئیں گے۔ جب ہم باوضو ہوں گے تو انشاءاللہ پھر رستے میں اپنی زبان کو کسی غلیظ حرکت کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اور دوسرا مسجد کا ادب یہ ہے کہ اچھا لباس پہن کے آئیں، عمدہ لباس پہن کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں۔ آج کل عام طور پہ رواج کیا ہے؟ میں نے شادی میں جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، بہت اچھا لباس پہن کے جاؤں گا، اور مسجد میں آنا ہے تو سب سے گھٹیا لباس اور کمتر لباس پہن کے آؤں گا۔ قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب رب کے دربار میں آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ، پیارے بن کے آؤ۔ اللہ حق نہیں رکھتا کہ اس کا بندہ اس کے سامنے آئے تو خوبصورت بن کے آئے، زیب و زینت اختیار کر کے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ عمدہ لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور نیت یہ لے کے آؤ میں سب سے اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، تو اپنی طرف سے میں اعلیٰ بن کے جاؤں۔ کیوں جی؟ ہمارے ہاں تصور ہی بڑا عجیب ہے مسجد میں آنے کا۔ معاف کیجیے گا، وہ لباس جو ہم جاگنگ میں، واکنگ میں وہ استعمال کرتے ہیں وہ مسجد میں پہن کے آ جاتے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، کچھ لباس تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سجدے میں جاتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ کسی لباس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی لباس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دین کا منشا یہ ہے، دین کی خواہش یہ ہے آپ نے جو بھی لباس پہنا ہے وہ سطر کو ڈھانپنے والا ہو، وہ آپ کے جسم کے اجزاء کو، اعضاء کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے ہو، آپ کا جسم کسی طرح سے ننگا نہ ہو جب آپ مسجد میں آئیں۔ اور خواتین جب مسجد میں آئیں، یاد رکھیے گا، آج کل ہم نے خواتین کا ویسے ہی داخلہ بند کر دیا مسجدوں میں، نہیں جی نہیں، خواتین بازار جائیں گی، معاف کیجئے گا بیوٹی پارلر بھی جائیں گی، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، نہیں مسجدوں میں نہیں جانا۔ اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ خواتین ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے۔ او بھائی، جب آپ انہیں مسجدوں میں آنے ہی نہیں دیں گے تربیت کہاں سے ہوگی؟ انہیں مسائل کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہی ماں ہے اللہ کی قسم جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو حسن و حسین بن جاتے ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ضمناً بات آئیے کر دیتا ہوں، سید اسماعیل شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھا، جب میں جہاد کی تحریک میں کام کر رہا تھا، ہم لوگ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایسا نوجوان آیا اتنا خوبصورت کہ سب کی نگاہیں اس نوجوان پہ اٹک گئیں۔ ہمارے ذہن میں یہ آیا یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو رب نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کہنے لگا شاہ جی میں نے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے بیٹا، گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے، یہ پھول سے گال جہاد کے میدان میں مرجھا جائیں گے۔ تو نوجوان کیا کہنے لگا، شاہ جی کیا میرے گال محمد مصطفیٰ کے گالوں سے زیادہ قیمتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بیٹے تمہیں میرے رستے کا پتہ ہے، تمہیں جہاد کا پتہ ہے؟ کہا شاہ جی بتا دیجئے۔ کہا صبح کو کانٹوں پہ چلنا، تیروں تلواروں کا سامنا کرنا
اور رات کو نیند لینے کے لیے سونا نہیں، بلکہ جس کے لیے جہاد کرتے ہیں اس کے سامنے کوشش پیش کرنا۔ کہا شاہ جی اور کوئی بات؟ کہا نہیں اور کوئی بات نہیں۔ کہا شاہ جی یہ ساری باتیں میری ماں نے مجھے بتا کے بھیجی ہے، میری ماں نے میری تربیت کر کے بھیجا ہے۔ شاہ جی میں ایویں نہیں آ گیا، اللہ کی قسم ایسی ماؤں کی آج اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، جو خولہ بن کے ساتھ دیں، جو خنسا بن کے ساتھ دیں۔ سیدہ خنسا کے بیٹے شہید ہوئے جنگ میں، پہلے بیٹے کی خبر دی گئی، خنسا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا الحمدللہ، مجھے یہ بتاؤ مدینے والا کیسا ہے؟ کہا دوسرا شہید ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، اتنا بتا دو محمد مصطفیٰ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد مصطفیٰ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی فکر نہیں ہے چاہے میں خود بھی اسی راستے میں شہید ہو جاؤں۔ ایسی ماؤں کی آج ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اجازت دی جب بھی گھر سے نکلو اوڑھ کے نکلو۔ خواتین کہنے لگیں اللہ کے رسول ہمارے کپڑے مٹی کے ساتھ لگتے ہیں۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو ڈھانپ کر اللہ کی بندیاں بن کر مسجد میں آیا کر۔ اللہ مسجد کے آداب سنتے جائیے۔ مسجد مسلمانوں کی ضرورت ہے بھائیوں، مسجد مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت فرما کے تشریف لائے مدینہ منورہ، قباء میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا صرف 14 دن۔ کتنے دن؟ 14 دن محمد مصطفیٰ نے قیام کیا، اور وہاں پہ اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کروا دی۔ کیا سبق دیا میرے نبی نے؟ مسجد مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور جہاں مسلمان ہوں گے وہاں مسجد کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اور بھائیوں، جہاں مسجد ہو اس کی صفائی کا خیال رکھنا، اس کو صاف کرنا کس کا حکم ہے؟ اس کو خوشبو لگانا، اس کو عطر لگانا، مسجدوں کی صفائی کرنا۔ ہم نے سمجھ لیا بس یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، بس یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ رب نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، انطہرا بیتی للناس، چلو میرا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ بناؤ۔ اور پھر ابراہیم اسماعیل میرے گھر کی تعمیر کے بعد صفائی بھی کرنی ہے، اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا مسجد کی جو صفائی ہے نا وہ بیچارے ان ملازموں کا کام ہے، غریبوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام تو نہیں ہے نا، وہ بس پیسے دیتے ہیں۔ آئیے، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ایک عورت، حبشی عورت، آ کے مسجد کی صفائی کرتی۔ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس کو دیکھا بھی۔ وہ عورت فوت ہو گئی، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اس کا جنازہ پڑھایا، دفنا دیا۔ میرے پیغمبر کو ایک ہفتے کے بعد پتا چلا وہ خاتون فوت ہو گئی۔ کہا وہ عورت کہاں پہ؟ ابھی صفائی نہیں کرنے آتی یا دیکھا نہیں اس کو؟ کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی۔ اللہ، میرے نبی ناراض ہوئے، کہا وہ اللہ کے ہاں بڑی برکت عورت تھی، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ مدینے والے آتے ہیں، اس عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں۔ بتائیے ذرا سوچئے نا، ہم نے سمجھ لیا کہ مسجد کی صفائی صرف ان بیچارے مولویوں کا کام ہے، یہ غریبوں یتیموں کا کام ہے، میں تو ایک سٹیٹس والا بندہ ہوں۔ ابراہیم اسماعیل سے بڑھ کے کوئی سٹیٹس والا نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے مسجد کے آداب۔ میرے نبی نے فرمایا مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر، بتائیے بھیا، مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے کہا جس نے کچا لہسن کھایا ہو، جس نے کچا پیاز کھایا ہو، یا اس کی بدبو کو زائل کر کے آئے پھر مسجد میں آئے۔
میرے وہ بھائی ذرا سوچیں جو سگریٹ استعمال کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا سمیل آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کوئی ایسا انسان بتا دے جو یہ کہتا ہو کہ سگریٹ فائدہ مند ہے، کسی عالم دین نے سگریٹ کو حلال قرار دے دیا ہو؟ ایسا نہیں ہے، چھوٹ سکتی ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، اللہ مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کر کے اپنے منہ کی بدبو زائل کر کے مسجد میں آتا ہے، آ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے منہ میں اپنا منہ رکھ دیتے اور اس کے منہ کی خوشبو کو عرش والے تک لے کے جاتے ہیں۔ اللہ یہ بندہ آیا تھا، تیرا نام لیتا تھا، مسجد میں اور کوئی نہیں تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، اللہ یہ تیرا نام لے ہی رہا تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ اللہ یہ مانگتا تھا، اللہ یہ مانگتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا مہمان تھا، فرشتوں اس نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ آپ مسجدوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم نے مسجدوں کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ مسجد سکون کی جگہ ہے، بھائیو توجہ سے میری بات سنیے، مسجد میں کسی طرح کا شور بھی رب کو برداشت، سکون، مکمل طور پر اطمینان کے ساتھ آئیے، آپ رب کے گھر میں آئے ہیں، یہاں اپنی حیثیت کو نیچا رکھیے، اپنی حیثیت کو دکھانے کی کوشش نہ کیجیے، یہ فلاں ہے۔ مسجد میں ہماری چودراہٹ، بہت سے لوگ معاف کیجیے گا، مساجد میں ہمیں چودراہٹ بڑی دکھانا نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے میں چودھری ہوں، معاف کیجیے گا، بہت سارے لوگ اپنی ذاتی یہاں لے کے رنجشیں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے مسجدوں کو ان چیزوں سے پاک کیجیے اور یہ سجدہ کا صرف اللہ کے لیے رہنے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو جب بھی مسجد میں آئیں، جب بھی مسجد میں آئیں، خطبہ جمعہ ہو رہا ہو یا اس کے علاوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں اور حکمت کا دامن کبھی خالی نہ چھوڑیں۔ حکمت ہمیشہ دین کا اولین ترجیح رہی ہے۔ غور کیجئے، کوئی بندہ آتا ہے یہاں سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ حکمت سے خالی بات اور غلط بات ہے۔ حکم کیا ہے؟ سائیڈ پہ ہو کے نماز پڑھے، اطمینان سے پڑھے، کھڑا ہو کے پڑھے تاکہ باقی مسلمان جو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ توجہ کی، اب بات کرتے ہیں خطبہ جمعہ کی۔ جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا، باقاعدہ اہتمام کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور وضو کر کے گھر سے آیا اللہ کی رضا کے لیے، اور امام کے آنے سے پہلے وہ مسجد میں آ گیا، امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ گیا اور خطبہ اطمینان سے سنا۔ یہ ہماری عادت کیا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم کوئی سلام لیتا ہے تو اس کا بھی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بچہ باتیں کر رہا ہے ہم اس کو چپ کروانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی 2 لوگ آپس میں، باقاعدہ میں نے دیکھا ہماری مسجد اسی اوپر والی مسجد میں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسی موقع پہ وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب نے کی گل کی تھی۔ معاف کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنا ہے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا ہے، کسی مسلمان کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے نہیں آنا ہے، یقین کر لیں، اور پھر جب آئیں تو اس طرح بیٹھیں کہ گھٹنوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا، یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ مجلس کے آداب کے ہی خلاف ہے کہ آپ آئیں، 2 مسلمان بیٹھے ہیں ان کے آپ کندھوں سے اوپر پھلانگ کر جائیں اور پھر آپ یوں بیٹھ جائیں جیسے آپ کو تمیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیا
اور اس نے کسی مسلمان کو دکھ نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، تو امام نے خطبہ دیا، اس نے خاموشی سے سنا، اطمینان سے سنا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خطبہ جمعہ سے لے کر اگلے خطبہ جمعہ تک جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسا خطبہ جمعہ۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم آتے ہیں آخر میں، بالکل آخری رکعت میں آتے ہیں اور جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ جمعے کا ثواب نہیں ملتا ہے، یہ آپ کو نماز ظہر کا ثواب ملا ہے۔ اگر جمعے کا ثواب لینا ہے پھر آپ کو امام کے خطبے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں آنا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو آج کل کی جو مصیبت ہمارا یہ موبائل شریف ہے، یہ ہم نے پاس رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات سائلنٹ پہ نہیں لگاتے۔ خدا کے لیے جب ہم مسجد میں آئیں تو کیا کریں، اپنے موبائلوں کو بند کر کے آئیں۔ بھائی میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اب میں کسی اور کی ملاقات کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور پھر ایک اور بھائی، میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں، ہم نے نا اپنے موبائلز پہ ٹون بڑی عجیب و غریب بعض اوقات لگائی ہوتی ہے۔ ہم اسی مسجد میں، قریبی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ٹون اتنی غلیظ قسم کی نماز کے دوران شروع ہو گئی۔ تو بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے یہ ٹونے وغیرہ، ہاں قرآن کی تلاوت نہ لگائیں، یہ میں پہلے عرض کروں، قرآن کی تلاوت ٹون کے طور پہ نہ لگائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، درمیان میں آیت ابھی مکمل نہیں ہوتی، ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں کال، تو یہ بھی قرآن کی کیا ہے، توہین ہے۔ آپ کوئی اور ٹیون لگا لیں بھائی، ضروری تو نہیں ہے۔ اور خطبہ جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 خطبات جمعہ جان بوجھ کر چھوڑے بلا وجہ غفلت کے ساتھ، طبع اللہ علی قلوبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو سیل بند کر دیتا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ ہمارے لیے بڑا مقدس ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن اللہ نے رب العالمین نے انہیں دنیا سے اٹھایا، اور حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس دوران ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہوں اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور وہ دو اوقات ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت ہے جمعہ جب امام کھڑا ہو جاتا ہے اور جب تک خطبہ دیتا ہے وہ وقت ہے، یا علماء نے لکھا ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ یہ 2 اوقات شریعت میں ہیں جمعے کے دن، اس دوران میں ہم اللہ سے جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ کیوں جی، اہتمام کرنا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کا دن اس لحاظ سے بھی بڑا بابرکت ہے کہ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائیو؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے درمیان نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے چاروں طرف اگلے جمعے تک اتنی دور تک نور ہوگا جتنا ہم سے بیت اللہ دور ہے۔ اللہ اتنی دور تک ہمارے ساتھ نور اٹیچ کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، اور اس سورت کی برکت سے اللہ اگلے 10 دن تک ہمارے کسی برائی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ کوشش تو کریں آپ۔ آخری بات، یہ دن اس لحاظ سے بڑا مقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ قیامت بھی جمعے کے دن برپا ہوگی، یاد رکھیے گا بھائیو۔ اور حضور نے فرمایا اس دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ زیادہ سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ پہ پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جتنا کوئی زیادہ درود جمعے کے دن پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا، اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا۔ جمعے کا دن ہے،
مسجد نبوی ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آج جمعہ ہے, میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں, اللہ کے رسول میں جب بھی دعا کرتا ہوں نا میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں, ایک اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں, پھر آپ پر درود پڑھتا ہوں اور پھر دعا مانگتا ہوں. اللہ کے رسول کیا اتنا درود پڑھنا کافی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی تیری مرضی ہے, لیکن اگر تو زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. کہا اللہ کے رسول اگر میں 2 حصے کر لوں, 2 حصے درود پڑھوں اللہ کی تعریف کے بعد کافی ہے؟ کہا باقی تیری مرضی ہے, لیکن اگر زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کی تعریف کے بعد اپنی ساری دعا میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں تو کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی اگر تو اللہ کی تعریف کے بعد ساری دعا میں مجھ پہ درود پڑھتا رہے تجھے اللہ سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا, اللہ تجھے بن مانگے عطا کر دے گا. یہ درود کی برکتیں ہیں. جب بھی آپ کے پاس وقت ہو اتنا پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ اتنا درود بھی حدیث میں موجود ہے, اتنا پڑھتے رہا کریں. اللہ کی قسم ہے جب ہم دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے تو بہت ساری برائیوں سے انشاءاللہ بچ بھی جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب کرے, ہم مسجدوں کے ساتھ محبت کریں, اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں, اور سب سے زیادہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.